الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كلنتي وناكسن كسو دوادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن waa telefishinka caalamiga Universal TV studio-hana magaalada London. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتو عن داوديال ميل والبو aad joogtaan ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable. laba kamid ah telefishinada ka howlgala dalka Kenya Very good evening to you. Welcome to SABC Primetime News. I'm Shante Yankees. Thank you very much for joining us this evening. Let's have a look at your headlines. Cleanup operations in Lanka are underway. This after destructive storms wreak havoc around the province, leaving people stranded. Durban's beaches are awash with people as thousands stream to the coast on New Year's Day. At least 300 babies have been born across South Africa and still counting. Top stories this evening. The State of the Nation address postponed for the first time in democratic South Africa. This is President Zuma's fate hangs in the balance. Eskom's Chief Generation Officer Matsela Koko faces 4 new charges, including lying to Parliament. Good evening, I'm Sally Burdett. Our top story this evening. 여러분 안녕하십니까? 문재인 대통령이 미중일 정상과 전화 통화를 가지며 정상회의에 시동을 걸었습니다. 문 대통령은 또 청와대 비서관 인사와 조직 개편도 본격화했습니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 문재인 대통령이 트럼프 미국 대통령과 첫 통화를 하고 이른 시일 내 정상회담을 열기로 했습니다. 문 대통령은 시진핑 중국 국가주석, 아베 일본 총리와도 각각 통화하며 정상 외교에 시동을 걸었습니다. 독일이 북한 대사관의 외화벌이 수단이던 건물 임대를 금지하기로 했습니다. 폴란드와 불가리아 등도 제동을 걸고 나섰는데 북한 대사관들은 불법 임대 사업을 계속하며 버티고 있습니다. 문재인 대통령이 트럼프 미국 대통령과 첫 전화 통화를 갖고
3명은 개헌에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 권력 구조는 4년 중임제를, 개헌 시기는 내년 지방선거 시점을 가장 선호했습니다. 신입생 모집까지 했던 서울의 한 사립초등학교가 정원을 채우지 못했다며 갑자기 폐교를 통보해 학생과 학부모들이 반발하고 있습니다. 저출산으로 학생 수가 줄어든 데다 사립학교의 인기도 낮아지면서 생긴 현상입니다. 여러분 안녕하십니까? 주말 뉴스데스크 진행을 맡은 김수진 기자입니다. 여론조사 공표 금지 전 마지막 여론조사에서 문재인 후보가 20%포인트 넘게 다른 후보들을 앞섰습니다. 안철수, 홍준표 후보는 오차범위 안에서 경합을 벌이는 것으로 나타났습니다. 서울의 낮 최고 기온이 30도를 넘으면서 5월 초순 날씨로는 85년 만에 가장 더웠습니다. 내일과 모레도 평년보다 기온이 높겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 저희는 어제 8시 뉴스에서 세월호 선체조사위원회 관련 문재인, 안철수 후보는 오늘 각각 보육 공약을 발표하며 정책 대결을 벌이고 있습니다. 문재인 후보는 국공립 보육시설에 어린이 40%가 다니도록 하겠다고 공약했고, 안철수 후보는 오후에 국공립 어린이집과 유치원 교육을 강화하는 내용의 육아 정책을 발표합니다. 검찰이 정보 인사에 개입한 혐의로 국정농단을 폭로했던 고영태 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다. 고 씨의 알선 수재 혐의를 확인하기 위해 천홍욱 관세청장도 소환했습니다. 안녕하십니까. 여러분 안녕하십니까. 부산 경남의 시청자 여러분 안녕하십니까. Boosting bilateral ties with Washington, President Salva Kiir meets the U.S. Ambassador to South Sudan, Susan Page. Fighting Crimes Against Humanity 18-member committee launched to monitor and counter impunity. And finally, pulling Juba out of darkness, Minister of Electricity seeking affordable power generation. Good evening, welcome to SSTV News. I am Kiran with the news in detail. La llaman la madre de todas las bombas, es la más potente de las que existen sin combustible nuclear. Por primera vez Estados Unidos ha lanzado una bomba como esta en zona de combate. Ha sido en Afganistán para destruir túneles del autodenominado Estado Islámico. Trump ha dicho que autorizó la operación y que está orgulloso de sus militares. Buenas noches. El presidente sirio niega rotundamente haber ordenado un ataque con armas químicas en Idlib. En una entrevista exclusiva con France Press, Bashar al-Assad acusa a Occidente de inventar todo para justificar un bombardeo de la coalición internacional días después. La premier británica Theresa May considera altamente probable que al-Assad diera la orden. Todo cuando el Pentágono reconoce haber matado por error a milicianos kurdos en un ataque.
Y en deportes, el jugador de la NBA, Pau Gasol, ha agrandado un poco más su leyenda. Raquel, buenas noches. Buenas noches, tiene 37 años y no deja de superar límites. Anoche de madrugada en el partido contra Utah consiguió alcanzar los 20.000 puntos en la NBA. Es el segundo europeo que lo logra. Por detrás de Nowitzki entra en un selecto club del que solo forman parte con él 43 jugadores en la historia de la NBA. Luego recordamos para qué le han servido esos 20.000 puntos en 16 temporadas. Es la bomba GBU-43. Nada es igual si alguien desaparece. Nada sería igual si Alcántara o Antonio Inés desapareciera para los Alcántara, ni para los Simpsons sin Marge o para los planes de Daenerys sin Tyrion Lannister al lado. Es el mensaje de Amnistía Internacional para denunciar algo que no tiene nada de ficción: las desapariciones forzosas. La ONU tiene más de 44.000 casos abiertos en 91 países, pero aún hay decenas de miles por investigar solamente en Siria o en México. Aquí en España tampoco nos libramos. Amnistía exige al gobierno que ayude a las familias a encontrar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, alrededor de 100.000, y garantice su derecho a la verdad, la justicia y la reparación como víctimas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. El paro vuelve a romper una barrera y por primera vez en la historia y en España más de 5 millones de parados. Puigdemont lanza un nuevo desafío al Tribunal Constitucional. Publica la lista de los colegios electorales para el 1 de octubre y reitera que habrá referéndum. Con miles de personas protestando en las calles, el presidente de la Generalitat vuelve a incumplir las sentencias del tribunal, poniendo en marcha una web que luego ha sido bloqueada varias veces. El Constitucional impone por primera vez multas a responsables del 1 de octubre. Los detenidos están acusados incluso de sedición. Y en los deportes, lo que tenía que pasar ha terminado por pasar. Diego Costa vuelve al Atleti, Manu. El club ha anunciado hoy el acuerdo con el Chelsea, estaban deseándolo. Llegará a Madrid en las próximas horas. 60 millones va a pagar el Atleti. Los suyos ya le dan la bienvenida. Felices, preocupados en el Madrid tras la derrota. Demasiada ansiedad en Cristiano y en el banquillo. Llegaron a poner a 12 en el campo. Y dos imágenes para el optimismo. La de Geray tras la quimio, la de Dembélé tras ser operado en Finlandia. Esta página web es el último intento realizado por los independentistas de dar La Guardia Civil registra un coche y encuentra decenas de cajetillas de tabaco ocultas. Son imágenes de esta misma tarde de la frontera de Gibraltar que nos mostraban en directo nuestros compañeros de Más Vale Tarde. Este tipo de contrabando es una de las actividades que han hecho saltar las alarmas en la Unión Europea. Desde Bruselas alertan del tráfico de tabaco y el blanqueo de capitales que se realizan en el Peñón, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado hoy que va a abrir una investigación. Se calcula que el contrabando supone un perjuicio de 1.200 millones de euros a las arcas del Estado. Este año se han intervenido más de medio millón de cajetillas. Yo te puedo decir que solo en la aduana de la línea se han intervenido hasta el momento alrededor de 600.000 cajetillas de tabaco. En lo que va de año. El año pasado fue cercano al 1.000.000 de cajetillas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde 2010 no se recordaba un día así en aguas del Estrecho.
La ONDA busca explicaciones a los gravísimos incidentes del fin de semana. 400 jóvenes se liaron a botellazos, pedradas al impedirles el acceso al recinto ferial. Una quincena de agentes resultaron heridos y una treintena de detenidos, algunos menores. Hoy declara el considerado instigador de esos altercados. Es lunes, es 18 de septiembre, estamos de estrenos. Buenas tardes, Madrid. Soy Lourdes Maldonado. ¿Qué tal? Soy Diego Losada. Un placer estar con ustedes desde hoy en Telenoticias 1. Bona nit. Mariano Rajoy dona 5 dies a Carles Puigdemont perquè aclareixi si ha declarat la independència i activa l'article 155. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Leo Messi porta l'Argentina al Mundial amb una actuació llegendària. Messi marca els 3 gols de la victòria contra l'Equador en una jornada final dramàtica. Mariano Rajoy ja ha respost a les paraules de Carles Puigdemont i ho ha fet. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින්. මදුකා ඕන චිත්ත අපි අදත් මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතයි. රටට වැඩදායි මාධ්‍ය කලාවක් ගැන ජනපති පහදයි. යුරෝපයට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක අවදානමක්. ඇමරිකාව අනතුරු අඟවයි. අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. ආයුබෝවන් සත්‍ය මුද්‍රාව රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගයි ඔබ එක්වන්නේ. මම නිෂාදී බණ්ඩාරනායක. මම සම්පත්දයාවංශ ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ. 70 වෙනි නිදහස අභිමානවත් අයුරින් සැමරේ. සිරියාවේ කුර්දි සටන් කාමින්ට එරෙහි මෙහෙයුම්වලදී තුර්කි හමුදා බටයින් 7 දෙනෙක් මිය යත්තේ. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. வணக்கம். இது வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள். செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் கே மூர்த்தி. முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். சவால்களுக்கு மத்தியில் நாட்டின் அபிவிருத்திகளுக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கப் போவதாக ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு. ஜூனியர் உலக கிண்ணத்தை 4வது தடவையாகவும் கைப்பற்றி இந்திய அணி சாதனை. அவை எமது தலைப்புச் செய்திகள். இனி விரிவான செய்திகள். أهلا بكم إلى نشرة 1 ظهرا من تلفزيون السودان. Eerste waterleidingbuizen gelegd te Boskamp. DNA buigt zich over Minamata-verdrag om kwikvervuiling aan te pakken. En financiële beurzen wereldwijd in rode cijfers. Het STV-journaal op dinsdag 6 februari. Goedenavond, dames en heren.
De bekende Nederlands-Surinaamse kasikozanger Marjano Lehmann. Välkommen i Rapport ikväll. Ytterligare en person anhållen misstänkt för inblandning i terrorattentatet i Stockholm. Tiotusentals i manifestation på Sergels torg för att hedra offren. Och kyrkor attackerade i Egypten. Många dödsoffer. Välkomna till Rapport. Världsomfattande IT-attack. Sverige är ett av de länder som drabbats. Ännu en skjutning i Malmö. Andra skottlossningen på 2 dagar i staden. Jag hatar dig, din jävla idiot. Varför kramar du invandrare, din landsförrädare? Han slutar som politiker efter hat och hot, hör kommunalrådet i Aktuellt. Välkomna. Och som vanligt på fredagar så bjuder vi dessutom på solfilmen efter vädret. Här är TV4-nyheterna. 39-åringen skulle utvisas, gömde sig och blev terrorist, tror polisen. Ytterligare en anhållen misstänkt för inblandning i dådet. Och Stockholm slöt upp i manifestation av sällan skådat slag. Den 39-årige uzbek som misstänks för terrordådet på Drottninggatan hade ett utvisning. Guten Abend, meine Damen und Herren, das ist die Hauptausgabe der Tagesschau und diese Themen haben wir unter anderem für Sie. Fusion in der Medienbranche, NZZ und AZ schließen ihre Regionalzeitungen zusammen. 1400 Stellen weg, der angeschlagene US-Konzern General Electric baut in der Schweiz erneut ab. Protest in den Palästinensergebieten, die radikal-islamische Hamas ruft zur neuen Intifada auf. 10-jähriger Kassenschlager, das Musical Ewige Liebe, feiert heute seine 1000. Vorstellung. Und morgen wird's trüb und nass, die Schneefallgrenze sinkt sogar bis ins Flachland. Schon seit Jahren gibt es schweizweit einen Trend zur Konzentration von Medien. Es ist 10:10, guten Abend. 58% wollen Ja sagen zur Initiative Pro Service Public. Das ist die Schlagzeile zur ersten SRG-Umfrage vor der Abstimmung. Wir blicken dahinter. Wie gelingt es einem Mann im Alleingang, gegen sämtliche Spitzenpolitiker der Schweiz zu punkten? Und was ist dran an der Behauptung, dass SBB, Post und Co. ständig nur Service abbauen? Pro Service Public im Fokus, heute bei uns. Außerdem sind das die Geschichten in 10:10. Vergebliche Wut. Die harsche Kritik von Kleinaktionären verebbt an der Generalversammlung der Credit Suisse. Frankreich in Aufruhr. Wut auf der Straße, die Konkurrenz im Nacken, der Präsident im Tief. Und kleiner Club ganz groß. In der englischen Premier League steht der Provinzverein Leicester kurz vor der Champion-Sensation. Es ist die Überraschung. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition.
Les parents d'élèves inquiets, les attentats de Bruxelles posent la question de la sécurité des voyages d'études. À Fribourg, l'angoisse est d'autant plus grande qu'une classe du canton était dans le métro au moment des attaques. Certains pensent qu'il faut interdire ces sorties scolaires. Et en Belgique, ce journal en Suisse romande où le soleil a brillé un peu partout aujourd'hui. Chacun en a profité à sa manière, au bord du lac ou à la montagne. Reportage à la fin de ce journal. Les attentats de Bruxelles choquent l'Europe et aussi la Suisse, bien sûr. Buonasera dal telegiornale. È stato arrestato uno dei due principali ricercati delle stragi di Bruxelles. L'inchiesta sugli attentati di martedì scorso fa nuovi passi avanti. Intanto, per motivi di sicurezza, il Belgio annulla la marcia contro la paura indetta per domani. La squadra femminile svizzera di curling si gioca domani la finale ai mondiali in corso in Canada e noi andiamo in Scozia per vedere come si fabbricano le pietre di granito levigate. La procura belga ha confermato l'arresto di uno dei diretti responsabili degli attentati di martedì. Buonasera. La naif non va proprio venire, ma il telesguard pisera per un pa sentiments d'invern, e qua con questi temas. I manca raps. Ciuffa al campionato mondiale de schisa samorezen ulterior sostegno finanziario dalla regione del Cantun. I manca la naif, per cui faun le spendicolares de moster naif, nulla per pistes, din per sé, per una loipa. In 54 dies comincia il campionato mondiale de schisa samorezen. مساء الخير إلى عناوين النشرة. مطار أبو الظهور يتحرر ويحرر عدة قرى جديدة أيضا، ويحصر النصرة الجيش في جيب بين ريفي حلب وأدلب بالإضافة إلى داعش. عفرين تؤرق تركيا ظروف إقليمية معقدة وتلون أمريكي، فهل تختار أنقرة المواجهة؟ ولافروف يلتقي الجعفري في نيويورك. تحالف واشنطن لا يقاتل النصرة في سوريا رغم تصنيفه دوليا على لائحة الإرهاب. التفاصيل بعد الفاصل. فرضت عفرين نفسها في الساعات الماضية على واجهة المشهد السوري. حلقة جديدة من برنامج سمبريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم. البداية كالعادة بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا. البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته صحيفة الثورة المحلية. President al-Assad stresses during his meeting with Brajordi that the escalating war against Syria will not shake the determination of the Syrian people to defeat terrorism. Syrian fighter jets target terrorist gatherings in Hom's countryside and destroy al-Nusra vehicles in the countryside of Daraa and Suwaida. In Yemen, Saudi warplanes violate humanitarian truce and conduct airstrikes in several areas.
Good afternoon.